ہے تو بس ایک دفعہ مجھے کال کر دینا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی، فاریہ بیگم نے کہہ کے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ رودابہ مسکرائی اور پھر واپس حویلی سے نکلتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ بیٹا؟ تہمینہ بیگم نے رودابہ کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کے پوچھا۔ وہ میری بلی بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بیمار ہو جاتی ہے نا، اسی لیے اسے اندر چھوڑنے گئی تھی، رودابہ نے سر جھکا کے کہا۔ اور بلی کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے آپ خود ہی گیلی ہو گئیں؟ تہمینہ بیگم نے پیچھے بیٹھی رودابہ کو دیکھ کے کہا۔ عبداللہ صاحب تو بالکل خاموش تھے۔ سالار نے گاڑی گھر کے راستے پہ گامزن کی، پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر پہ پہنچتے ہی تہمینہ بیگم نے رودابہ کو سالار کے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ سالار کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بس نکاح کا کہا تھا، سالار نے چڑ کے کہا۔ ہاں میں نے نکاح کا کہا تھا، لیکن تمہارے نانا ابو اسے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ جہاں رخصتی کچھ وقت کے بعد ہونی تھی وہاں اب ہو گئی۔ بعد میں اور اب میں فرق ہے۔ میں ابھی اپنا فیوچر سیٹ، بس یہیں خاموش ہو جاؤ۔ وہ بچی ہمارے سر پہ بوجھ ہرگز نہیں ہے۔ اگر میں کل سے خاموش ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ تم ماں بیٹے کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن اب میں تمہیں مزید اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس بچی کی موجودگی کی نفی کرو۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتے ہو، کرو۔ کل سے کمپنی تم جاؤ گے، اور یہ جو تمہارا دیر دیر تک سونا لگا رہتا ہے کل سے یہ بند ہوگا۔ پارٹیز میں نہیں جاؤ گے تم، اب بس کام پہ دھیان دو گے۔ جتنا تم نے انجوائے کرنا تھا کر لیا، اب تم جا سکتے ہو۔ عبداللہ صاحب نے کہہ کے چہرہ پھیر لیا، جبکہ سالار بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ سالار نے کچھ نہ کہا اور غصے سے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ رودابہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک نظر پورے کمرے پہ ڈالتی الماری کی طرف بڑھی۔ پوری الماری سالار کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے ہی نہ تھے۔ رودابہ نے ایک شرٹ نکالی اور واش روم میں بند ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چینج کر کے ایک ٹراؤزر اور سفید کلر کی شرٹ پہنے کمرے میں واپس آئی۔ اچانک ہی سالار بے دھڑک کمرے میں داخل ہوا۔ رودابہ نے حیرت سے سالار کو دیکھا، وہ غصے میں اس کی طرف ہی بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میری فیوریٹ شرٹ کیسے پہنی؟ اتارو اس کو ابھی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میرے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں، اب میں نے پہن لی ہے، جب اتاروں گی تو دھو کے دے دوں گی۔ وہ بولتی آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ سالار غصے سے اس کی طرف بڑھا اور خود ہی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ شرٹ میری فیوریٹ شرٹ ہے، آج تک میرے علاوہ اس کو کسی اور نے نہیں پہنا۔ تم ہوتی کون ہو یہ پہننے والی؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رودابہ نے جلدی سے شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، نہیں کریں پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں بارش میں گیلی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ پہنی ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ شرٹ آدھی کھلی ہونے کی وجہ سے رودابہ کے جسم کی رعنائیاں صاف واضح ہونے لگی، لیکن سالار تو اس وقت غصے میں تھا، اسے بس اپنی شرٹ اس کے جسم سے اتارنی تھی۔ سالار نے رودابہ کے جسم سے وہ شرٹ اتاری تو نظر اس کے جسم کی رعنائیوں پہ گئی۔ شروع سے ہی رودابہ کا جسم کافی بھاری تھا۔ سالار نے رودابہ کے جسم سے نظر ہٹائی اور شرٹ واپس رودابہ کے اوپر